والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہمارا دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، آج اس حوالے سے ہمارا 12واں درس ہے اور 11واں درس ہے، اور اس میں آج ہمارے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن حفظ اللہ وہ تشریف لا چکے ہیں، اور آج وہ مسئلہ توحید رسالت تاریخی حوالے سے اور عصری حوالے سے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو بلا تاخیر ہم شیخ محترم کو دعوت خطاب دیتے ہیں کہ وہ اپنا علمی خطاب شروع فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ آواز جی ایک بار میں سارے مائک بند کر رہا ہوں، پھر آپ کو دوبارہ آن کرنا. جی بہتر. جی شیخ ابھی آپ آن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ آواز آ رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لأجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. فلا تطع المكذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم ان كان ذا مال وبنین. انتہائی قابل احترام میرے آڈینس اور آج کے معزز آن لائن اس عظیم پروگرام کے پارٹیسپینٹس، حقوق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کا یہ پروگرام جاری ہے. شیخ صاحب کے مطابق آج اس کا 11واں لیکچر ہے. ہم آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا بھی کہتے ہیں اور دعاگو بھی ہیں کہ ہمارا یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے خالص فرمائے. پوری توجہ سے، دل جمی سے، انہماک سے، جذب و جنون، شوق فراواں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس عظیم موضوع پر اور خصوصاً آج کے اس حساس موضوع پر ہمیں توجہ کے ساتھ اس کے تمام پہلوؤں سے اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے، تاریخی حوالے سے ہر دور کے اندر اللہ رب العزت کی یہ سنت رہی کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے رہے جو پیغمبروں پہ اپنی جانیں نچھاور کرتے رہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی آتے رہے جو پیغمبروں کے اوپر طعن و تشنیع، سب و شتم اور اس طرح کے انداز اپناتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو قرآن مجید میں سورہ الفرقان میں بیان کیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور اسی طرح سے تیرے رب کا یہ اسلوب رہا ہے کہ ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کچھ دشمن پیدا ہوتے رہے ہیں. آپ یہود کی تاریخ دیکھیے، خصوصاً ان کی تاریخ
انبیاء کی گستاخیوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگانے کے لیے قارون نے اپنے سرمایے کو استعمال کیا اور ایک عورت کو تیار کیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ فرعون نے گستاخی کا کون سا پہلو ہوگا جو اس عظیم الشان پیغمبر کے لیے استعمال نہ کیا ہوگا، اور طعن و تشنیع کا کون سا انداز تھا جو اس نے اس پیغمبر کے خلاف استعمال نہ کیا۔ اسے بولنا نہیں آتا، یہ صاف بول نہیں سکتا، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ سب گستاخیاں اس نے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کے لیے تو دار و رسم کی تیاریاں ہوئیں، سولی کے پھندے تیار کیے گئے اور صلیب پہ لٹکانے کی کوششیں کی گئیں۔ نہ صرف یہ کہ کوششیں کی گئیں بلکہ عدالت سے باقاعدہ فیصلہ صادر ہونے کے بعد انہوں نے ببانگ دہل کہا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنَ مریم۔ انسان کتنا ذلیل ہو جاتا ہے جب وہ ذلت پہ اتر آئے، بجائے اس کے کہ وہ شرمندگی کا اظہار کریں، کہنے لگے ہم نے قتل کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ وہ قتل کر سکے نہ ان کو سولی پہ لٹکا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے پاس آسمانوں کی طرف اوپر اٹھا لیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے بارے میں بائبل آج بھی بتاتی ہے کہ ان ظالموں نے سنگسار کیا اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیت المقدس کے بالکل سامنے آپ علیہ السلام کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا سر قلم کیا گیا اور وقت کے ایک بادشاہ نے اپنی ایک معشوقہ کی ڈیمانڈ کو پوری کرنے کے لیے اس ذلیل اور کمینہ صفت خاتون کی خواہش کے احترام میں ان کا سر قلم کر کے تھال میں رکھ کے تحفے کے طور پر پیش کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو انبیاء بھیجے ہر نبی کے لیے کچھ ایسے دشمن میدان میں آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے ساتھ دشمنی، عداوت، بغض، حسد، گستاخی اور اس طرح کے حربے استعمال کرنے میں 4 طبقے بڑے نمایاں تھے۔ مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے دونوں ہی طبقات، یہودی بھی، عیسائی بھی اور منافقین، یہ چاروں ہی طبقات نے جب ان کو موقع ملا انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور آپ کی توہین کرنے کی جسارتیں کی۔ ان میں سے کچھ کے تذکرے قرآن مجید کے اندر تفصیل کے ساتھ کیے گئے ہیں، بلکہ مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے حوالے سے اس قدر خوبصورت پیرائے میں قرآن مجید میں اس کا اظہار پایا جاتا ہے کہ پڑھ پڑھ کے بعض دفعہ مجرموں کے انجام کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت اور محبت اپنے پیغمبر کے ساتھ دیکھ کے اور عزت و توقیر دیکھ کے ایک خوشگوار قسم کی حیرت بھی ہوتی ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام پر ان طبقوں میں سے کسی طبقے نے کسی قسم کا اعتراض کیا، اللہ نے براہ راست اس کا رد عمل اور اس کا جواب قرآن مجید کی آیات بینات میں دیا ہے۔ چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کا گستاخ ابو لہب ہے، جس نے کہا تب لک لہذا جمعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے بھتیجے تیرے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ، کہ اس مقصد کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا۔ قرآن مجید کے اس مقام پہ آپ ذرا میرے ساتھ مل کے غور کیجئے گا
کہ اللہ کو اپنے پیغمبر سے کیسی محبت ہے۔ پورے قرآن میں یہ واحد مقام ہے کہ اپنے پیغمبر کا دفاع کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے آپ کے دشمن کا اور دشمن کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا، اور بڑے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ کیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ خود بھی تباہ و برباد ہو گیا، اس کا مال، اس کی کمائی اس کو بالکل نہ بچا سکی۔ وہ ایک بھڑکتے ہوئے شعلوں میں اور اس آگ کے اندر جھلسے گا، اس میں داخل ہوگا، اس میں اسے جھونکا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد، اس کی لمبی گردن کے اندر ایک رسی بٹی ہوئی ڈالی جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کس پیرائے میں کر رہے ہیں، اور گستاخوں کو کس انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کی پوری لیڈرشپ اور ان کے بڑے بڑے قائدین، عتبہ، شیبہ اور عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، اور اس کیٹیگری کے سارے لوگ جو اس چیز کے اندر نمایاں تھے، ابی بن خلف اور ان کے سارے گماشتے، اس پوری لیڈرشپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو کریٹیسائز کیا ہے سورہ القلم میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ان آیات بینات کو آپ ذرا میرے ساتھ سماعت کیجئے اور تھوڑی دیر کے لیے قرآن مجید میں ڈوب جائیے اور اس میں غور و فکر کیجئے۔ نون والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم ہے اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، مجھے ان کی تحریروں کی قسم ہے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت کی بدولت دیوانے بالکل نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، دیوانے کو تو کوئی کچھ دیتا ہی نہیں، آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت انداز میں یہاں نبی علیہ السلام کا دفاع کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان آیات کو ذرا میرے ساتھ تسلی سے سماعت کریں اور گہرائی کے ساتھ ان آیات بینات کے اندر غور و فکر بھی کرتے جائیں۔ سورہ القلم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم،
أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم۔ ویسے تو ساری ہی آیات اس موضوع پر اس لائق ہیں کہ ان کی اسٹڈی کی جائے، وہ ایک علیحدہ اس پہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ لیکچر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اسپیشلی اس مسئلے کو کیسے ڈسکس کیا گیا ہے۔ 100 سے بھی زائد آیات ہوں گی جس میں مسئلہ توہین رسالت کو قرآن مجید نے انتہائی خوبصورت پیراؤں میں ذکر کیا ہے، بلکہ اس موضوع پر مستقل صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے پیغمبر کے اخلاق کا تذکرہ، آپ کے کردار کا تذکرہ، آپ کے لیے ثواب کا تذکرہ، یہ بھی ذکر ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ بھی دیکھ لیں گے، وہ بھی دیکھ لیں گے، آزمائشوں میں فتنوں کے اندر مبتلا کون شخص ہے، گمراہ کون ہے، ہدایت پہ کون ہے۔ پھر اللہ نے ان کی نفسیات بھی بیان کی ہیں کہ گستاخوں کی نفسیات میں ایک بنیادی فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ گستاخیاں کریں اور مسلمان اپنے دین میں کچھ ڈھیلے ہو جائیں، جس سے ہم بھی ڈھیلے ہو جائیں، اور کچھ نرمی کر کے، کمپرومائز کر کے، کچھ لے دے کے سلسلہ کر کے تو ہم اس طرح سے چلانے کی معاملے کو کوشش کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، مداہنت ایک فیکٹر ہوتا ہے، تکذیب کہ وہ مانتے نہیں دین کو، یہ بڑا ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے۔ پھر ان کے کردار کو اللہ رب العزت نے بے نقاب کیا، حلاف، پرلے درجے کے قسم کھانے والے، جھوٹے، مہین، کمینہ صفت، ذلیل، پستی کے اندر گرے ہوئے لوگ، اخلاقی گراوٹ کا شکار، حمازن، تان تشنیع کرنے والے، اور آج کے دور میں آپ کہہ لیں یہ فلمیں، یہ ڈرامے اور یہ کیریکیٹرز اور یہ خاکے، یہ سب حماز کہ ایک لفظ کے اندر سمیٹے جا سکتے ہیں۔ مشاء بنمیم، انتہا درجہ کے چغل خور اور چغل خوری کی کوششیں کرنے والے، مناع للخیر، خیر کو سمیٹنے والے، بخیل، مال کے حریص، معتدن، حدوں سے تجاوز کرنے والے، اسیم، جرائم پیشہ، مجرمانہ کردار کے حامل، عتلن، انتہائی سرکش، باغی، ہٹ درم، ضدی اور دل کے سخت، بعد ذالک زنیم، اس پر مستزاد بے نسب، یعنی جن کے ماں باپ کا نہ پتہ ہو، ماں کون ہے، باپ کون ہے، بالخصوص باپ سے نسب چلتا ہے جس کے باپ کا نہ پتہ ہو۔ ہمیشہ سے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو نقشہ کھینچا گیا ہے گستاخان رسول کے کیریکٹر اور کردار کا سورہ القلم میں، اور اللہ کے پیغمبر کے اخلاق عظیم کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے، اس پر تو باقاعدہ ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے کہ واقعتاً ہی جتنے بھی گستاخ میدان میں آئے ان کے اندر یہ ساری یا ان میں سے بیشتر یا کچھ صفات لازماً پائی جاتی تھیں۔ ان کان ذا مال و بنین، ایک فیکٹر یہ بھی کہ وہ مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، اپنے مال کو دیکھ کر، بیٹوں کو دیکھ کر، نعمتوں کو دیکھ کر سرکش اور باغی بن چکے ہوتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ایک فیکٹر یہ بھی ہوگا کہ وہ قرآن مجید سے ان کے دلوں میں ایک نفرت پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، یہ کیسا لفظ اللہ نے استعمال کیا، خرطوم جانور کی سونڈ کو کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس کے ناک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گستاخ رسول کے کہ قیامت کے دن جو اس کی جانور جیسی سونڈ ہے، جس ناک کو بڑا معزز سمجھتا ہے، اس کے اوپر ہم داغ لگائیں گے اور اس کو عذاب دیں گے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں الحمدللہ اس موضوع پہ قرآن مجید کو بڑے غور سے دیکھتا رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی تقریباً 30 آیات بینات ایسی ہیں جو منافقین میں سے پیغمبر کی گستاخی کرنے والی لوگ ہیں، ان کے کریکٹر کو وہ ڈسکس کرتی ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار کی بھی نقاب کشائی کی ہے کہ وہ کس کس طرح سے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ
یہ تک بھی کہہ دیتے ہیں یہ کان کا بڑا کچا ہے، باتیں سن کے باتوں میں آ جاتا ہے، آپ کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہت بہتر ہیں۔ کہا یہ تو سراپے رحمت ہیں، یہ تو مجسم رحمت ہیں۔ پھر ان کی کردار کی نقاب کشائی کرتے ہوئے قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ یہ منافق قسم کے لوگ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کہتے ہیں انما نخوض ونلعب، ہم تو بس ایسے ہنسی کھیل کر رہے تھے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے۔ اس طرح کے انداز اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب بھی دیا، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کی آیات، اللہ کے رسول تمہیں مذاق کے لیے یہ ہستیاں نظر آئی ہیں، ان کے ساتھ تم مذاق کرنا چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود کا بھی تذکرہ کیا اور یہ بھی کہا کہ مشرکین کا بھی تذکرہ کیا، یہود کا بھی تذکرہ کیا اور منافقین کا سورہ توبہ میں تذکرہ کیا۔ یہود کے اوپر ایک جامع تبصرہ اللہ رب العزت نے یہ کیا کہ یہ نہ سمجھیے کہ وہ پیغمبر کو جانتے نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ایسے جانتے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے پہچانتے ہیں۔ تو اس سارے پس منظر میں تاریخی طور پر اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو چند ایک بنیادی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اصل میں یہ نظریات کا تصادم ہوتا ہے، اور پیغمبر کے نظریے کو تکذیب کرنے والے لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نظریے کی جو پریچنگ کرنے والی ہستی ہے اور جو اس کو پریزنٹ کرنے والی، نمائندگی کرنے والی شخصیت ہے، اس کی شخصیت کو ہم داغدار کر کے لوگوں کو اس سے کسی انداز سے ہم دور کر دیں۔ ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے مختلف قسم کے وہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور خود وہ اخلاقی طور پہ انتہائی گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور انتہائی نیچ اور کمینہ صفت کے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر طرح کا پروپیگنڈا اور ہر طرح کا ہتھ کنڈا بھی وہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور مقام میں عرض کر کے تو انشاءاللہ اگلے سٹیپ کی طرف ہم بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان گستاخوں کے اوپر کیا سزائیں تجویز کی ہیں اور کیا تبصرے کیے ہیں قرآن مجید میں، اور سب سے اینڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہمارے موجودہ حالات ہیں اس میں یہ گستاخیاں کون لوگ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، اور اس کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بار بار ایک ایک موقع پہ دلاسا دیا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب آپ کا مذاق کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، ان ظالموں سے نمٹنے کے لیے ہم کافی ہیں، آپ نے فکر نہیں کرنا، آپ نے پشیمان نہیں ہونا۔ اس آیہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے، اور دیگر مفسرین نے جو نمایاں مشرکین مکہ آپ کی گستاخی کرنے والے تھے ان کے انجام کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ باقاعدہ جبریل امین آئے، انہوں نے اشارے کیے، کبھی سر کی طرف اشارہ کیا، پاؤں کی طرف اشارہ کیا، اور جیسے جیسے اشارے کرتے گئے جتنے جتنے گستاخ تھے، کسی کو سر کے اندر بیماری، کسی کے پاؤں کے اندر بیماری، اور دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان تک بنا دیا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ ایک اور انداز دیکھیے اللہ تعالیٰ کا، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں نا جی مسلم معاشرہ بڑا ایموشنل ہے، بڑا جذباتی ہے، اس مسئلے کے اندر انہوں نے خواہ مخواہ حساسیت پیدا کی ہوئی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ خالصتاً فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں گستاخان رسول کو، جس وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ حساسیت تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر پیدا کی ہوئی ہے، اور خود اللہ رب العزت اس مسئلے کے اندر انتہائی اپنی کمال درجے کی غیرت کا، پیغمبر کے ساتھ محبت کا، اس کی تعظیم و توقیر کا برملا اظہار کرتے ہیں، اور گستاخوں کو دو ٹوک جواب دیتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو ذرا آپ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کا دشمن دم کٹا ہے، آپ کا دشمن
ابتر ہے، آپ کا دشمن بے نسل ہے، اولاد سے محروم رہے گا، اس کی نسل آگے جاری نہیں ہوگی۔ کس انداز سے اس ظالم نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ بے اولاد ہے، تو اللہ نے اس لفظ کا بھی کس انداز کے اندر قرآن مجید میں جواب دیا ہے، اور کس خوبصورت پیرائے کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کا ایک ایک مقام پہ دفاع کیا ہے۔ بلکہ جب نبی علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ پوری صورتوں کا تسلسل ہے، بہت خوبصورت تسلسل ہے، وقت کی کمی ہے، وگرنہ میں اللہ کی توفیق سے آیات پڑھ پڑھ کے آپ کو بتاتا کہ اس مسئلے میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے کیسی کیسی محبتوں کا اظہار کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سورہ الم نشرح اور اسی طرح سے سورہ الضحیٰ، اس کا ایک بہت بیسک تھیم اور بنیادی موضوع یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام کی شان کا اظہار کرنا، اور جو آپ علیہ السلام کو مختلف باتیں کر رہے تھے ان کو جواب دینا۔ سورہ ضحیٰ میں آپ اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے پیغمبر کو دلاسا بھی دیا، ہم آپ کے تذکرے، آپ کے چرچے بلند کر دیں گے اور بلند و بالا کر دیں گے، بلکہ منافقین کے جو طعنے تھے، ان کی جو باتیں تھیں، صحابہ پر، پیغمبر پر گستاخیاں تھیں، انہی کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت ترین قرآن مجید کی آیہ مبارکہ اتاری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کا سیاق و سباق دیکھیں گے تو اس سیاق و سباق کا ایک اہم ترین حصہ یہ ہے کہ منافقین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں کر رہے تھے ان کا اللہ نے رد بھی کیا، اور تعریض و تلمیح کرتے ہوئے ان کو بتایا جس ہستی کے بارے تم اپنی زبانیں دراز کر رہے ہو، یہ ہستی تو وہ ہے کہ عرش معلیٰ پہ اللہ بھی اس کے تذکرے کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، اور فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں۔ یہ منافق جو کچھ کہہ رہے ہیں سو یہ ان کا معاملہ ہے۔ اے اہل ایمان لوگو، تم میرے نبی پہ درود بھیجتے رہا کرو اور ان پہ سلام کی برکھا برساتے رہا کرو، اور کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اب آتے ہیں اس موضوع کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل کیا کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے احترام، پیغمبر کے شان، پیغمبر کے مقام، پیغمبر کی عزت و توقیر اور آپ کے عزت و رفت کو اس انداز کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ سارے راستے ہی بند کر دیے ہیں جس میں سے کسی راہ کے اندر بھی پیغمبر کی گستاخی کا کوئی راستہ کھل سکتا تھا۔ قرآن مجید
نے اہل ایمان کو اتنا حساس کر دیا اس موضوع میں. خود قرآن نے کہہ دیا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر کا حق اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے، اور ان کی بیویاں تو ان کی مائیں ہیں. کہیں کہہ دیا اگر تمہیں پیغمبر سے زیادہ اپنے مال سے، دولت سے، فلاں فلاں چیزوں سے محبت ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلوں کا، کیسے کیسے اس کے عذاب آتے ہیں اور کیسے کیسے تمہیں پیغمبر کی بنسبت دوسروں کو ترجیح دینے کی سزائیں ملتی ہیں. کہیں اللہ رب العزت نے پیغمبر کے آداب کو اس انداز سے بیان کر دیا. سورہ حجرات کی ابتدائی آیات آپ پڑھیں، پیغمبر کے مقام، شان، احترام اور تعظیم کے اوپر ایسا حصار اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا کہ جہاں سے معمولی کوئی شائبہ بھی ہو سکتا تھا، اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کے اندر اس کی ہلکی سی سبیل بھی اللہ تعالیٰ نے برداشت نہیں کی. 2 آیات میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خود قرآن مجید مسلم معاشرے کو اس قضیے کے اندر کتنا حساس دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے. جیسے یہ باور کروایا جاتا ہے نا کہ مسلمان ایموشنل ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند مت کرنا. نبی کے ساتھ اس طرح سے اونچی آواز میں کبھی بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے کو کرتے ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں خبر تک نہ ہو اور تمہارے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائے. یہاں تک کہ وہ لفظ جس میں شبہ ہو سکتا تھا اور بعض کج فکر قسم کے گمراہ لوگ اسے غلط معنی میں استعمال کر سکتے تھے، اس لفظ کے استعمال سے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منع کر دیا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، یہ نہ کہا کرو راعنا ہماری طرف توجہ فرمائیے، وقولوا انظرنا یہ کہا کرو انظرنا، راعنا کی بجائے انظرنا کہا کرو، تاکہ کج فکر گمراہ اور گستاخ لوگ راعنا کو مروڑ کے راعینا کہہ کے پیغمبر کی گستاخی نہ کر سکے اور آپ کے اوپر کوئی غلط جملہ نہ بول سکے اور کوئی غلط لفظ نکال اپنی زبانوں سے مسلمانوں کی موجودگی میں نکال نہ سکے. اللہ تعالیٰ نے تو اسے بھی گوارا نہیں کیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا یہ مقام رکھا، یہ شان رکھی، جو آپ کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان گستاخوں کی سزا بھی بیان کی. دیکھیے، پیغمبر کو پیغمبر نہ ماننا اور بات ہے، ایمان نہ لانا اور بات ہے. مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، منافق بھی رہتے تھے. ایک ایسا موقع بھی آیا مشرکین سے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صلح کا ایک کانٹریکٹ اور ایک معاہدہ کیا اور ان کے ساتھ بھی ایک جینے کا شعور دیا کہ اگر پیسفلی لوگ رہنا چاہتے ہیں تو اسلام تو ان سے پہلے رہنا چاہتا ہے، اتنے خوبصورت انداز میں رہنا چاہتا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے پیغمبر کو، ٹھیک ہے کفار نہیں مانتے، ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کا اپنا مذہب ہے، ان کا اپنا دین ہے. اس حوالے سے قرآن مجید نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ کفار جو تم سے جنگ نہیں کر رہے،
برسر پیکار نہیں ہیں، جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا نہیں ہے، تمہاری عزتوں کو لوٹا نہیں ہے، دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے، ان سے تم اچھا سلوک بھی کر سکتے ہو۔ پیغمبر نے ان کی عیادت بھی کی، ان کے ساتھ انٹریکشن بھی رہا، ان کے ساتھ بزنس بھی ہوتا رہا، معاملات بھی ہوتے رہے، قرض بھی آپ نے لیے، تعلقات بھی آپ نے رکھے، بلکہ بیماروں کی بیمار پرسی تک کی، اور ایک یہودی کے جنازے تک کے لیے آپ کھڑے تک بھی ہو گئے۔ آپ نے اکٹھے رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، لیکن یہ اس کے لیے رعایت ہے جو بے شک کافر ہے، لیکن یا وہ ذمی ہے، مسلم ریاست کا ایک شہری ہے، یا وہ کافر جو مستامن ہے، مسلم ریاست نے اس کو ویزا دے دیا ہے، کسی کا گیسٹ بن کے آیا ہے، مہمان بن کے آیا ہے، کسی عام مسلمان نے کہہ دیا ہے کہ میرا مہمان ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ کافر بھی ہمارے لیے اس کی جان اور عزت اور مال ہمارے اوپر اس کو گزن پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حرام کر دیا ہوا ہے۔ تو ذمی کافر، اس کی جان مال عزت کا احترام بھی قرآن مجید اور احادیث نے سکھایا۔ جو اسی طرح سے معاہد ہے، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو گیا ہوا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوبصورت احکامات دیے۔ مستامن جو مسلم ریاست کے اندر بطور گیسٹ آ گیا ہوا ہے، آج کے دور میں مثلاً اس کو کوئی پاسپورٹ ویزا دے دیا گیا اور وہ گیسٹ کے طور پہ آ کے رہ رہا ہے، ان سب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے اس حد تک کہا، من قتل معاہدا، سن لو جس نے کسی ایسے کافر کو قتل کیا جس کے ساتھ ہمارا پروانہ امن تھا، امن کا کوئی کانٹریکٹ، امن کا کوئی معاہدہ تھا، اس کے اوپر جنت کی خوشبو تک حرام اور مختلف وعیدیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اور قرآن مجید نے کہہ دیا کہ اللہ ان کے ساتھ اس میں سلوک کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا ہے۔ لیکن ان سب تعلیمات کے باوجود قرآن مجید توہین رسالت کے مسئلے میں، احترام رسالت کے مسئلے میں، تعظیم رسول امین کے مسئلے میں اس قدر حساس واقع ہوا ہے کہ قرآن مجید کی 4-5 آیات اس معاملے میں بالکل واضح ہیں کہ جو شخص بھی چاہے مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے کافر حربی ہے، چاہے معاہد ہے، چاہے مستامن ہے، چاہے ذمی ہے، جو بھی کافر ہے یا مسلمان ہے، اگر وہ پیغمبر کی گستاخی کرتا ہے مسلمان ہو کر تو ویسے ہی مرتد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کو کفر کہتا ہے، اور اگر وہ کافر ہو کر گستاخی کرتا ہے، کافر ہو کر گستاخی کے اوپر اتر آتا ہے، تو قرآن مجید کی روح سے یہ واضح معلوم ہوتا ہے کہ اس وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ٹوٹ جاتا ہے، اس نے خود توڑ دیا۔ معاہدہ تو اس چیز کا تھا کہ ہم آپس میں امن کے ساتھ رہیں گے، وہ امن کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتا۔ پیغمبر کو گالیاں دینا، دشنام ترازیاں کرنا، یہ کوئی اس کی امن پسندی کی علامت ہے؟ اگر میرے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے، میری والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے، تو اس کے اوپر ایک انسان فطری طور پہ مشتعل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک ایسی ہستی کو گالی دے رہا ہے، دشنام ترازی کر رہا ہے، ایذا پہنچا رہا ہے، جو مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ اور پوری کائنات سے بڑھ کر ہے، تو وہ اس معاشرے کے اندر فساد کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں جو زمین میں فساد کرنے والے لوگ اور منافقین ہیں ان کی سزا، اور جو پیغمبر کی گستاخی کرنے والے اور آپ کو ایذا پہنچانے والے لوگ ہیں، ان دونوں کی سزا ایک ساتھ بیان کی ہے، اور ایک پورا سیاق و سباق ہے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے وہ میں ساری آیات آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، تو سورہ توبہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ان میں سے 1-2 آیات میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں منافقین کے بڑے تفصیل کے ساتھ پردے چاک کیے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا، آیا نمبر 43 سے لے کر تو 72 تک آپ اس کو جا کے سٹڈی کر لیجئے گا۔ یہ پورا جو کانٹیکٹ اور سیاق و سباق چل رہا ہے منافقین کے بارے میں چل رہا ہے۔ تو منافقین کی ریشہ دوانیاں بھی اللہ نے بیان کی، ان کے فسادات کو بھی بیان کیا، اور اسی سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، ان کفار سے، ان منافقین سے آپ جہاد کیجئے۔ اور اسی سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو منافق
عزتوں کو تار تار کرنے والے ہیں اور تار کرنے کے ساتھ ساتھ فساد فی الارض کے بھی مرتکب ہیں، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ملعونین اینما ثقفوا، یہ لعنتی لوگ ہیں، جہاں بھی یہ پائے جائیں اخذوا، ان کو گرفتار کیا جائے، وقتلوا تقتیلا، اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ جو سیاق و سباق ہے، آپ سورہ توبہ میں اور سورہ احزاب دونوں صورتوں کو ملا کر میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ان دونوں مقامات کا مطالعہ کیجیے گا، آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ بلکہ سورہ توبہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، اگر وہ اپنے وعدوں کو وعدہ کرنے کے بعد توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تان کرنا شروع کر دیں، دین میں تان کے اندر سر فہرست یہ چیز شامل ہے پیغمبر کی گستاخی، پیغمبر کی ذات میں تان و تشنیع، جو دین کی نمائندہ شخصیت ہے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو ایسے کفر کے لیڈروں سے تم قتال کرو۔ گویا کہ پیغمبر کی ذات میں تان و تشنیع، دین میں تان و تشنیع، یہ کرنا کفر کی قیادت کرنے والے اور کفر کے لیڈر قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو واضح طور پر بیان کیا۔ دیگر بھی اس کے علاوہ قرآن مجید میں 4-5 آیات ہیں جن سے مفسرین نے یہ استنباط کیا ہے واضح طور پر کہ پیغمبر کی ایذا رسانی اور گستاخی کی سزا یہی ہے کہ وہ شخص قابل گردن زدنی ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں لعنت مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے کہ دنیا میں لعنت یہی ہے کہ ان کے اوپر ایسی پھٹکار ہو کہ ان کو جو ان کی حد شرعی اور سزا بنتی ہے وہ ان کو دی جائے، اور وہ اس کی سزا قتل ہے۔ بلکہ سورہ توبہ میں تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی قتال کا حکم دیا۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول، ایسے لوگوں سے تم قتال کیوں نہیں کرتے جو اپنے وعدوں کو توڑ رہے ہیں، پختہ قسموں کو توڑ رہے ہیں، وعدوں کو توڑ رہے ہیں، وہموا باخراج الرسول، اور پیغمبر کو نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے تم قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ اب آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف۔ احادیث میں تاریخی طور پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے حد شرعی کے طور پر اس کو نافذ کیا ہے۔ اگر آپ کی صرف اپنی پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہوتا اور آپ کی اپنی صرف ذات کا مسئلہ ہوتا تو آپ شاید معاف کر دیتے یا یقیناً معاف کر دیتے، لیکن یہ تو آپ کی اپنی پسند اور ناپسند کا مسئلہ ہی نہیں تھا، آپ کی اپنی ذات کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ تو دین کی حد شرعی کا مسئلہ تھا، اور حد شرعی نافذ کرنا پیغمبر پر فرض تھا۔ جس طرح کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام چور کا کیس آپ کے پاس آ جائے تو آپ پابند تھے اللہ کے حکم کی وجہ سے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ زانی کا کیس آ جائے تو آپ پابند تھے کہ ان کو اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں، شادی شدہ ہیں تو حد رجم ان پہ نافذ کی جائے، کیونکہ یہ اللہ نے حدود بیان کی تھی۔ تو پیغمبر کی ذات میں تان و تشنیع اور دین کے اندر تان و تشنیع، اس کی سزا اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی تھی، اور پیغمبر کو پابند کیا تھا کہ آپ نے اس سزا کو نافذ کرنا ہے۔ قاتلوا ائمۃ الکفر کہہ کے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم کہہ کے، جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کہہ کے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا یہ کہہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام
بہت رؤوف الرحیم تھے، آپ تو بڑے مہربان تھے، آپ نے تو گستاخوں کو معاف کر دیا تھا، وہ انتہا درجہ کی حماقت اور انتہا درجہ کی جہالت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ کیا آپ کی مہربانی کا یہ مطلب ہے کہ چور کو آپ نے سزا نہ دی؟ کیا آپ نے زانی کو سزا نہ دی؟ کیا آپ علیہ السلام نے شادی شدہ زانی کو کے اوپر رجم کی سزا نافذ نہ کی؟ بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تم سے پہلے لوگ تباہ ہی اس وجہ سے ہو گئے تھے کہ اگر کوئی معزز انسان ان میں چوری کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور کمزور انسان کرتا تھا تو اس پہ حد نافذ کر دیتے تھے۔ اللہ کی حدود کے بارے میں تو پیغمبر نے یہاں تک کہہ دیا اگر میری بیٹی فاطمہ جو ہے اس سے بھی یہ غلطی ہو جاتی چوری والی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اور سفارش کرنے والے سے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے جو وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو دین میں مداہنت کا شکار ہیں کہ نبی علیہ السلام معاف کرنے والے تھے، آپ بڑے مہربان تھے، یقیناً آپ مہربان تھے، یقیناً آپ معاف کرنے والے تھے، اور یہ آپ کی مہربانی ہی ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ایسے گستاخوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ معاشرے کے لیے ناسور ہوتے ہیں۔ جس طرح چور کو سزا دینا معاشرے پر رحم ہے، اگر ہم اس کو سزا نہیں دیتے تو پورا معاشرے کا مال غیر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جس طرح قاتل کو سزا دینا معاشرے پر رحم ہے، اگر ہم اس کو سزا نہیں دیتے ہیں تو پورے معاشرے کی جانیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے ایک زانی کو سزا دینا، کوڑے کی یا رجم کی دینا، پورے معاشرے پر رحم ہے، اگر ہم زانی کو سزا نہیں دیتے ہیں تو لوگوں کی عزتیں اور ان کی بہنیں اور بیٹیاں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ بے عین ہی اسی طرح سے اگر گستاخ رسول کو سزا نہیں دی جاتی ہے تو یہ پورے کا پورا معاشرہ بے چینی کا، اضطراب کا، بے امنی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس معاشرے کے اندر لازمی طور پر فساد شروع ہو جاتا ہے، اور انسان بدترین گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر پیغمبر کی ذات کو معاف نہیں کیا گیا ہے، وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے اور بقائے باہمی کے لیے اور پیسفلی رہنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہیں؟ تو امید ہے آپ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ایک حد شرعی ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس نے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیا۔ کعب بن اشرف یہودی، جب اس نے آپ کی گستاخیاں کی تو صحیح بخاری میں آپ نے باقاعدہ طور پہ کہا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اذیت یعنی گستاخی کی جگہ پہ جو زیادہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے وہ اذیت کا ہوتا ہے، ایذا دینا، تکلیف پہنچانا۔ تکلیف پہنچانا کسی بھی انداز سے، زبان سے، قول سے، عمل سے، فعل سے، تصویر سے، امیج سے، یہ جامع لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے پیغمبر کی گستاخی کے مرتکبین کے لیے۔ تو حدیث میں بھی یہ استعمال ہوا فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ فَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي، اس نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہے۔ محمد ابن مسلمہ گئے اور باقاعدہ ان کو قتل کر کے آئے۔ ابو رافع یہودی، آپ نے اس کی گستاخیوں پر قتل کرنے کے لیے پورا دستہ روانہ کیا۔ عبداللہ بن عتیق کی سربراہی میں، صحیح بخاری میں امام بخاری نے کتاب المغازی کے اندر اس کو لکھا ہے، اور وجہ بھی بیان کی، کان ابو رافع یؤذی رسول اللہ، کہ وہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچایا کرتا تھا۔ اسی طرح سے ابن خطل مرتد بھی ہوا، اور ابن خطل نے اپنے ایک ساتھی کو قتل بھی کیا تھا، اور ابن خطل اللہ کے پیغمبر کے بارے میں ہجویہ اشعار اور مذمت پر مبنی اشعار بھی کہلاتا تھا، اس لحاظ سے وہ آپ کا گستاخ بھی تھا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مرتد ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا تو اس کو توبہ کا موقع دیا جاتا، اور اگر قصاصاً اس کو قتل کیا جاتا تو جو مقتول تھا اس کے ورثاء کے ساتھ مذاکرات، ٹیبل ٹاک، یا ان کو موقع دیا جاتا۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کے قتل کی تینوں وجہ جمع تھیں، لیکن اصل وجہ جس وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، حالانکہ وہ بھاگ رہا تھا، بیت اللہ میں پناہ لے رہا تھا، خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹک رہا تھا، دنیا کی معزز ترین اور اہم ترین جگہ کے اندر پہنچ رہا تھا، آپ نے پھر بھی کہہ دیا کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا بھی مل جائے تو ابن خطل کو جان سے مار ڈالو اور اس کو قتل کر دو، یہ عام حکم آپ نے نافذ کر دیا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ بنیادی طور پر اللہ کے پیغمبر کی گستاخی تھی۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بے مثال معرکۃ الآراء اور عظیم ترین ہماری اسلامی تاریخ کی کتاب
اور اس موضوع کے اوپر اولین اور آخری شاید انسائکلوپیڈیا الصارم المسلول علی شاتم الرسول بہت لائق مطالعہ ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر تقریباً 13 واقعات لکھے ہیں۔ عہد نبوی کے 13 ایسے واقعات لکھے ہیں، 13 کیسز کے اندر نبی علیہ السلام کے گستاخوں کو اللہ کے پیغمبر نے قتل کروایا اور باقاعدہ ان پہ یہ حد جاری کی۔ میرا ایمان اور یقین کہتا ہے کہ یہ اللہ نے حد بیان کی ہوئی تھی جس وجہ سے آپ نے یہ حد جاری کی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رکھتے ہیں کہ اس پر تو پوری امت کا اجماع ہے کہ جو پیغمبر کی گستاخی کرنے والا انسان ہوتا ہے، ایذا پہنچانے والا انسان ہوتا ہے، اس کی سزا قتل ہی ہے۔ اب آتے ہیں آخری انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر ہم اپنے موضوع کو سمیٹتے ہیں اور وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اس دور کے اندر جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ کسی نہ کسی حوالے سے انہی طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مشرکین ہیں انڈیا کے، چاہے وہ ہندو ہوں یا دنیا کی کسی اور آبادی کے ہندی ہوں، جن کے پاس آسمانی کتاب نہیں، وہ مشرکین کفار یا یہودی ہیں، اور ان کی تو تاریخی رہی انبیاء کی گستاخی اور ان کی نسلوں میں سے ہے۔ اسرائیل کے لوگ، امریکہ کے لوگ اور یہودیوں کے ایجنٹ یا خود یہودی یا عیسائی ہیں، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی طویل ترین کروسیڈز کی صلیبی جنگیں جاری رہیں، اور اس دور کے اندر ان کے ذہنوں میں پیغمبر کی نفرت ان کے پادریوں نے بٹھائی جو ان کو وراثت میں ملی ہوئی ہے۔ اور کچھ منافقین ہیں، وہ مسلمانوں میں سے بھی ہیں، اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتے ہیں، مسلم سوسائٹی میں رہتے ہیں، مسلم معاشروں میں رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں ہے، پیغمبر کی محبت، پیغمبر کی تعظیم نہیں ہے۔ ہاں البتہ انہوں نے نام نئے اختیار کر لیے ہیں، کبھی وہ اسے آزادی اظہار کا نام دیتے ہیں، کبھی لبرلزم کا نام دیتے ہیں، کبھی سیکولرزم کا نام دیتے ہیں، کبھی کوئی نام دیتے ہیں۔ یہ آپ کبھی بھی نہ سمجھیے کہ یہ کوئی ایک اکا دکا کوئی انفرادی واقعہ ہوتا ہے، بلکہ اس حوالے سے میں آپ کے سامنے علامہ اسد جو کہ سابق یہودی تھے اور یہودیت سے اسلام کی طرف کنورٹ ہوئے، ان کی عظیم الشان کتاب اسلام ایٹ دی کراس روڈ، وہاں سے ایک کوٹیشن ان کی جو انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ اسد کی یہ کتاب بہت ہی لائق مطالعہ ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اردو زبان میں، اسلام دوراہے پر اس نام سے بھی ہوا ہے، اسلام چوراہے پر اس نام سے بھی ہے، دارالاسلام سے یہ کتاب اویلیبل ہے۔ علامہ اسد لکھتے ہیں The West may not accept the doctrines of Buddhist or Hindu philosophy, but it will always preserve a balanced, reflective attitude of mind with regard to those systems. As soon, however, as it turns towards Islam, the balance is disturbed and an emotional bias creeps in with very